قومی اسمبلی میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کی، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کا فلسطینی زخمیوں کا پاکستان میں علاج کرانے کا اعلان، فلسطینی طلبہ کو میڈیکل کالجز میں داخلے دیے جائیں گے۔ شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا، اسرائیل کے خلاف پوری دنیا کو متحد ہونا ہوگا۔ بیرسٹر گوہر کا خطاب، راجہ پرویز اشرف نے وزیر اعظم کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی تجویز دے دی۔ وزیر اعظم نے تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت بدترین سفاقیت کا واقعہ قرار، نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں اسماعیل ہنیہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ملک بھر میں سوگ، سرکاری عمارتوں پر پرچم سرنگو۔ شیخوپورہ میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسرائیل کے میزائل حملے میں شہید اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی دوحہ میں ان کے گھر پہنچا دیا گیا، جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے، آج مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بجلی کے معاملے پر سیاست عوامی مینڈیٹ کی توہین قرار دے دیا، بجلی کا بحران حل کرنا حکومت کا ایجنڈا ہے، تمام اتحادی بجلی سستی کرنے کے خواہش مند ہیں، شہباز شریف کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبے میں بجلی بنانے اور تقسیم کرنے والی کمپنی بنانے کا اعلان، صوبہ سندھ انرجی باسکٹ ہے اور توانائی بحران کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، مراد علی شاہ کا ماہ کراچی نمائش سے خطاب۔ بجلی کے بلوں میں بے جا ٹیکسز کے خلاف راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا دوسرے ہفتے میں داخل، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان آج اہم اعلان کریں گے۔ گوادر میں ضلع انتظامیہ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب، بلوچستان بھر میں تمام دھرنے ختم کر دیے گئے، صوبے بھر کی تمام قومی شاہراہیں آج سے کھول دی جائیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم، ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی پاسپورٹ کو ایک ہفتے میں عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش، شہر قائد میں اتوار سے 7 اگست تک موسلادھار بارش کا امکان۔